السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ضیاء اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل وصال یار پر۔ اللہ کا شکر کہ اللہ کی توفیق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں شب و روز گزرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا چاہیے۔ وصال یار کا مشہور سلسلہ ایک ملاقات کے نام سے پاکستان کی نامور شخصیات، پاکستان کے جید ثناخوان رسول آپ کے لیے ان کے انٹرویوز، ان سے بات چیت آپ کے لیے خصوصی طور پر کی جاتی ہے۔ آج میرے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی ہی مشہور اور خوبصورت شخصیت موجود ہے، جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فیصل بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو وصال یار پر۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت وصال یار پر حاضری کے توسل سے ہمیں بھی وصل کی سرشاری نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پیدائش کہاں ہوئی اور کہہ لیں کہ کون سا شہر تھا اور کون سا سن تھا وہ؟ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ میری زندگی کا آغاز الحمدللہ ایک دینی گھرانے میں ہوا۔ جی۔ 1980 میں پیدا ہوا اور پاکستان کے معروف شہر کراچی سے میں متعلق ہوں۔ اللہ رب العزت یہ تعلق ابدالآباد تک قائم رکھے۔ آمین آمین ثم آمین۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بچپن کیسا گزرا؟ میں نے جیسے عرض کی نا کہ میرے گھر کا ماحول الحمدللہ، میرے والد گرامی حضرت قبلہ ابن حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دینی گھرانے سے تعلق تھے۔ میرے دادا صوفی محمد حسن شاہ صاحب، میرے پردادا صوفی محمد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ہمیں گھٹی میں ملا۔ مودت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں گھٹی میں ملا۔ اور آپ یقین جانیے کہ میں جب پالنے میں تھا نا اپنی والدہ کی گود میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں اس زمانے سے میری کانوں میں آئیں، اور اس لوری کی لوریاں، جی بالکل، وہ ان لوریوں کا فیض ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں ماشاءاللہ۔ یہ ای سعادت بزور بازو نیست۔ بے شک۔ تو کیا والد گرامی بھی اسی طرح ثناخوان رسول تھے یا یعنی ان کا کیا ذوق تھا؟ میں عرض کرتا ہوں، میرے والد گرامی اپنے والد گرامی اور پیر و مرشد صوفی محمد حسن شاہ صاحب کے مجاز تھے، ان کے نومینیٹڈ گدی نشین تھے۔ لیکن میرے والد گرامی نے یہ جو سلسلہ طریقت ہے، اس کو اس انداز سے اختیار نہیں کیا کہ جیسے ہمارے ہاں رائج ہے۔ الحمدللہ جو تربیت اور جو اپنے کردار کی آبیاری کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ان کے ہاں الحمدللہ بدرجہ ہم نے دیکھا۔ لیکن ہمارے یہاں کا جو ہمارا خاندانی کام ہے، جو پیتل کا کام ہے، ظروف کا، ہم مراد آباد سے متعلق ہیں۔ میرے اجداد، ہم تو ظاہر کراچی میں کہتا ہوں، میرے اجداد مراد آباد سے متعلق ہیں، تو وہ اسی پیشے کو بطور ذریعہ معاش انہوں نے اپنایا اور خوب ترقی کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذوق، یہ شوق، یہ عشق، باقاعدہ گھر پہ محافل کا سلسلہ اور مساجد میں جانا، علماء کی خدمت کرنا اور عفا کی صحبت میں بیٹھنا، یہ سلسلہ جاری سارے رہا۔ تو اس کا یہ ثمر ہوا کہ ہمارے دل میں بھی یہ شوق اور ذوق پیدا ہوا، اور پھر یہ سلسلہ آج تک جاری ہو ساری۔ شروع میں تو بچپن سے ایک وہ جو جمعہ کی نماز کہہ لیں کہ تقریر سے پہلے ایک نعت ہوا کرتی تھی، اور آج بھی وہ کہہ لیں کہ آج تک جاری ہے، اس وقت کا دور۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں، وہ تو ایک سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے کہ آپ مختلف پھر گھروں کی محافل ہوتی ہے، جاننا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی باقاعدہ طور پر
جو محفل نعت میں آپ فیل کرتے ہیں وہ حاضری کب ہوئی؟ میں عرض کروں میرے والد گرامی کا کاروبار مشرق پاکستان یعنی کہ جو موجودہ بنگلہ دیش ہے ڈھاکہ میں تھا غالباً 1986. جی مجھے سن بھی یاد ہے, میری یادداشت الحمدللہ بہت اچھی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہاں میں مدرسے میں طالب علم تھا اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مدرسے میں ہوئی ہے. میں دینی علوم کے ساتھ عصری علوم, ہمارے پاکستان میں اگر کہہ لیجئے کہ جیسے اقرا اسکولنگ سسٹم ہے یا اور آج کل جو دیگر اسکولنگ سسٹمز آ گئے ہیں تو اس اعتبار سے تھا. تو میں وہاں حضرت باغ اسلامیہ مدرسہ میں زیر تعلیم تھا اور وہاں سے مجھے جو وہاں کی جو اکیڈمی ہے نیشنل اکیڈمی شلپ و کلا اکیڈمی اسے کہتے ہیں, تو میں وہاں اپنے مدرسے کی طرف سے نامینیٹ ہوا اور میں نے وہاں نعت شریف پڑھی اور اس پروگرام کے جو چیف گیسٹ تھے وہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ تھے, پریزیڈنٹ ارشاد. اچھا. تو اس پروگرام میں جو باقاعدہ بڑا پروگرام جسے کہتے ہیں نا جس میں میری شرکت ہوئی مدرسے میں, جیسا آپ نے کہا نا مدرسے میں اور جمعے سے پہلے, اور ویسے اچھی آواز ہے جو اسمبلی سے میں جو ہے نا پرائیویٹ محافل میں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں بچے, لیکن باقاعدہ طور پر اس پروگرام میں نے شرکت کی اور مجھے گولڈ میڈل ملا ماشاءاللہ 1986 میں. کچھ یاد ہے کہ کون سی نعت اس جی مجھے یاد ہے. جی میں نے بنگلہ زبان کی ایک نعت شریف پڑھی تھی, اگر آپ کہیں تو میں سناؤں. جی بسم اللہ. ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি, আয় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়. سبحان اللہ سبحان تو یہ ہے حضور کی نعت جس زبان میں بھی ہے یہ عشق کی زبان تو ساری بولیاں جان بے شک. تو یہ میں نے پڑھی اور مجھے وہاں پر وہ ملا. آج بھی اگر کبھی جانا ہو اور ہوا ہے میرا دوبارہ تو میں گیا وہاں جا کر اپنے مدرسے میں میری وہ شیلڈ آج بھی گولڈ میڈل جس پہ لگا ہوا وہ موجود ہے وہاں پر. کب احساس ہوا باقاعدہ طور پر کہ ہاں مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے اور میں آگے فیوچر میں ایز اے ثنا خوان رسول خود کو دنیا کو متعارف کرواؤں؟ میں عرض کروں 90 میں باقاعدہ طور پر میرے والد گرامی ڈھاکہ سے مائیگریٹ کر کے ہماری پوری فیملی آ گئی. جی ہاں, یعنی کہ ہمارا سارا خاندان تو یہ تھا یہاں تھا, لیکن والد گرامی کے کاروبار کی وجہ سے آنا جانا سلسلہ رہتا تھا. 90 میں ہماری فیملی جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے یہاں آ گئی اور اس کے بعد پھر یہاں سلسلہ جب زیادہ ہوا مدرسے میں جامعہ اسلامیہ حسان بن ثابت میں میرا داخلہ ہوا یہاں پر کراچی میں. جی, اور اس کے بعد اسکول میرا تھا کمپریہنسو ہائی اسکول. تو مدرسے میں مجھے ہمیشہ آواز اچھی ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ آگے رکھا گیا اور ظاہر فیض بھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو مجھے ہمیشہ ہمارے اساتذہ کو اللہ رب العزت جو حیات ہے انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے اور جو اللہ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ کروٹ جنت الفردوس. قاری محمد حسین صاحب وہ مجھے سرزنش کیا کرتے تھے کہ تم پڑھو پڑھو پڑھو. اچھا ظاہر لاؤبالی پن ہوتا ہے نا, ٹائم زیادہ پہلے آنا سب سے آخر میں جانا, تو ایک ہوتا ہے نا بچپن, اور اس زمانے میں ظاہر کھیل کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بچوں کا. تو لیکن ان کی وہ جو تنبیہ تھی وہ میرے لیے ایسی کارگر ثابت ہوئی. اچھا پھر وہ سلسلہ در سلسلہ تعظیم کا, توقیر کا, عزتوں کا, پھر یعنی کہ اپنے ہم عمر دوستوں میں جب آپ ممتاز ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ کیفیت آپ کو سرور بخشتی ہے. تو پھر گھر پہ بھی یعنی کہ یہ سارا معاملہ ہوا. میرے والدین نے دیکھا کہ بھئی اگر اس طرف ہے تو میرے والدین کی اجازت سے میں نے محافل میں شرکت کا سلسلہ شروع کیا 90 میں. جب محافل میں پھر یہ ہوا کہ ایجوکیشن ڈسٹرب ہوئی, صبح مارننگ میں اسکول
اور رات میں دیر سے محافل سے آنا. والدہ صاحبہ کی طرف سے ذرا کچھ سلسلہ ہوا, لیکن میرے والد گرامی نے ریسٹرکشن لگا دی کہ بھئی اس وقت تک آپ کا سلسلہ ہو سکتا ہے, یا جو اس وقت میرے محسنین تھے جو مجھے ساتھ لے کر کے, ظاہر میں تو بچہ تھا 9-10 سال کا, تو جو مجھے لے کے جایا کرتے تھے محافل میں, انہیں پابند کیا. جناب ندیم وارسی کا نام میں نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. سعید صدیقی کا نام میں نہ لوں, اور میرے محترم قبلہ سید عبد الرحمن قادری صاحب کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اس زمانے میں, اور مجھے لے کر گئے, وقت پر مجھے گھر چھوڑنے آئے, ڈراپ کیا. جی الحمدللہ. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلا. اس وقت 90 میں جی آپ کے, ظاہر ہے آپ بچے تھے اور اس فیلڈ میں نئے نئے آئے تھے, جی, تو کون سی ایسی شخصیات تھی جن کو ایسے سر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ ایک دن ان شخصیات کی طرح مجھے بننا ہے اور میں, یہ میرے آئیڈیل ہیں؟ اور اس وقت کے آپ کی پسندیدہ شخصیت کون تھے جو محافل نعت میں آپ جن کو فالو بھی کہہ لیں کرتے تھے, یا جن کا انداز آپ اپنانے کی کوشش کرتے تھے, وہ کون سی شخصیت؟ یا اس کو اس طرح بھی تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ کون سے ایسے ثنا خان لیجنڈز ہیں جن کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی 90 کی بات میں عرض کروں. مدرسے کی طرف سے جب مجھے لے جایا جاتا تھا مقابلوں میں, اور وہ اچھا یہ بھی اللہ کا بڑا انعام رہا, میں جس مقابلے میں شریک ہوا الحمدللہ وہاں اول انعام میرا کہ حق بن گیا, اور یہ بھی حضور کی عطا سے, بے شک, ذاتی کمال کوئی نہیں. اچھا اس میں آپ نے جو کہا نا کہ جس زمانے میں نے پاکستان میں باقاعدہ پڑھنا شروع کیا, تو میں نے قاری وحید ظفر قاسمی, اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رکھے, انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, انہیں اور الحاج خورشید احمد, ٹھیک ہے, انہیں سنا, اور ان دونوں اشخاص کو سن کر ایسا لگا کہ جیسے ان کی آواز دل میں گھر کر گئی ہو. ویسے تو میرے جتنے بھی لیجنڈ ثنا خان رسول ہیں کراچی سے متعلق, ان سب کے ساتھ اس زمانے سے ہی مجھے موقع مل گیا. 91-92 میں جو کل پاکستان محافل نعت ہوا کرتی تھی, اس میں باقاعدہ جایا کرتا تھا. ابتدا میں نیچے, کون بڑے تھے جو اس وقت آیا کرتے تھے؟ جی میں عرض کروں, 92 میں 91 میں سید ہاشمی میاں تشریف لائے ہندوستان سے, جی, اور ہمارے علاقے میں نارتھ کراچی, نیو کراچی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی, محفل ہوئی, اجتماع ہوا, جس میں الحاج سعید ہاشمی صاحب کو اسپیشلی بلایا گیا, اور دیگر نعت خوان حضرات بھی تھے. تو اس اسٹیج پہ مجھے جانے کا موقع ملا. اچھا اس وقت میرے کچھ سینئرز بھی تھے تو میرے ہم عمر, لیکن میں انہیں سینئرز کہتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے سے تھے, جی, جیسے قاری اسد الحق ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مجھ سے پہلے اس اسٹیج پر تھے. وہاں سعید ہاشمی صاحب سے موقع ملا, فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب سے استنباط کا موقع ملا. اچھا خورشید احمد صاحب سے موقع ملا انہی دنوں میں. اچھا پھر حضرت حسان نعت کونسل نے ایک پروگرام ارینج کیا کل پاکستان مسلم ٹاؤن کے قریب آدم ٹاؤن میں, جس میں الحاج عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی, فیصل آباد, جی, الحاج اختر حسین قریشی صاحب, ارباب ظفر اللہ صاحب, اور الحاج گلتارف صاحب. اچھا ایک کراچی سے ایک نئی آواز اس زمانے میں اور ابھری اور کمال انداز سے چھا گئی, سائیں صغیر احمد ہاشمی, بالکل, میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی اللہ میری کو. تو یہ سارے موجود تھے. تو اس محفل میں مجھے شہباز قمر فریدی پاک پتن, جی, تو اس محفل میں بھی مجھے ابتدا میں موقع ملا. تو یہ یعنی کہ یہ جو مواقع ملتے چلے گئے نا, راستے آسان ہوتے چلے گئے, تو اس سے ذوق اور مزید پروان چڑھتا رہا. پھر ریڈیو پاکستان میں موقع ملا بچوں کی دنیا میں پڑھنے کا, اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا, اور نعت کا ذوق جو ہے نا وہ بڑھتا رہا. یہ روز بروز یہ شوق بڑھتا رہا, یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ میں جب پڑھتا, این ٹی ایم پہ پڑھنے کا موقع ملا. میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلے این ٹی ایم پر پڑھا. این ٹی ایم پاکستان کا پہلا پرائیویٹ چینل تھا, نیٹ ورک تھا, جی, انٹرفلو مارکیٹنگ طاہر خان صاحب کا. تو اس میں مجھے موقع ملا, ایک پروگرام تھا شعیب صدیقی صاحب کرتے تھے, غالباً 93-94 کی بات ہے,
اور اس میں فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی، سعید ہاشمی صاحب، اپنا صدیق اسماعیل صاحب جی، اور ان سب کے ساتھ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے پڑھا اس پہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ وہ ذوق جو ہے نا اب تک قائم ہے، اور انشاءاللہ اور میں انشاءاللہ ہمہ وقت کوشاں رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ اس ذوق کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آپ ماشاءاللہ لیجنڈ لوگوں کے ساتھ آپ کا وقت گزرا، اور آپ نے کہتے ہیں زندگی میں مشاہدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مشاہدہ سے بڑھ کر زندگی میں ایکسپیرینس لوگ جو ہوتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ یونیورسٹی اور کالج اسکول بھی نہیں سکھا سکتے کہ جو مشاہدہ آپ کو سکھاتا ہے جب آپ جا کے خود اس فیز سے گزرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی کے لیے فن موسیقی کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے؟ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو میں رہا. جی. اچھا، یہ بچپن سے میرا ذوق رہا ہے. میں نے اپنے بڑوں کو سنا اور انہیں اسی انداز میں پڑھنے کی میں نے کوشش کی کہ جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے. اب ان جیسا تو میں نہیں پڑھ سکتا، ظاہر میری آواز کی ایک اپنی فریکوینسی ہے، اپنے میرے نوٹس ہیں، اپنے ایک سکیل ہے. میں نے حد الوسع کوشش کی کہ میں ان جیسا پڑھ سکوں. اچھا، پھر جب تھوڑی شہرت ہو گئی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جب ہمارے بڑوں کی پڑھی ہوئی نعتیں ہیں اور وہ کوشش کر کے محنت کر کے اپنی چیزیں تیار کر رہے ہیں، یہ بات اور انہوں نے کی، تو فیصل حسن آپ کو بھی کچھ لوگ حضور کے ذکر کے تعلق سے جاننے لگے ہیں، تو آپ کو بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے آپ کا بھی نام حضور کے نام لیواؤں میں آئے. تو یہ بات میرے ذہن میں جب میں نے کل پاکستان مقابلہ نعت 97 میں پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر اول انعام حاصل کیا، اس کے بعد سے میں نے کسی مقابلے میں حصہ نہیں لیا. تو اس کے بعد میں نے میرے استاد کالج کے پرنسپل پروفیسر شیخ وقار حسین صاحب نے اہتمام کیا کہ فیصل حسن نقشبندی کی کوئی کیسٹ ریکارڈ کی جائے. اس زمانے میں کیسٹ کا ریکارڈ ہونا بڑی ایک بات ہوتی تھی، تو سارے انتظامات انہوں نے کر دیے. تو اس زمانے میں میری نظروں سے ایک کتاب گزری اور وہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ جو تھیم تھا نا، وہ جو مصرع تھا، وہ میرے دل میں گھر کر گیا. وہ مصرع تھا طاہر سلطانی کا، نعت میری زندگی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسے حوالہ بنایا، تو نعت میری زندگی. تو مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے طاہر صاحب نے میرے لیے کہا ہے. تو میں نے یہ نعت شریف تیار کی اور میرے استاد گرامی کے ساتھ بیٹھ کر میں نے تیار کی. انہوں نے مجھے تیار کروائی اور میں نے جب وہ سیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ بھئی نعت شریف پڑھنے کے لیے موسیقیت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو آپ کو اس کے رموز و اسرار سے واقف ہونا بھی ضروری ہونا چاہیے. اچھا، لیکن ان تمام تر معاملات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیقیت کو نعت کے تابع ہونا چاہیے. بالکل حقیقت. آپ سیکھیں، آپ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ موسیقیت کو نعت کے تابع رکھیں، غالب نہ ہونے دیں. جی، ورنہ نعت میں اور جو دوسری صنف ہے، دیکھیں نا یہ ساری صنفیں ہیں. اس کو آپ اس طرح کر لیں کہ جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں کوئی چیز تو اس کو تھوڑا سا اور خوبصورت بنانے کے لیے اتنا ہی استعمال کیا جائے. حمد، نعت، غزل، سوز، سلام، نوحہ، مرثیہ، ان سب کا رنگ الگ ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے نا. یہ جو میں نے جہتیں آپ کو بتائیں یہ ان سب کا رنگ الگ ہے، حالانکہ سب کا تعلق پڑھنے سے ہے. ٹھیک ہے، اس میں گیت اور غزل بھی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی آ جاتا ہے. یہ موسیقیت تو ہے نا. آپ اذان اگر دیں، آپ قرات سیکھیں
تو اس میں بھی موسیقیت تو ہے نا، نغمگی تو ہے، تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اچھا میں نے الحمدللہ زانو تلمس طے کیا، مجھے خوش نصیبی سے اچھے اساتذہ میسر آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو گونگے تھے، ہمیں گویائی عطا کی ہمارے اساتذہ نے. سبحان اللہ. آج کی محافل نعت میں جس طرح کی، میں کھل کے بات کرتا ہوں، جس طرح کی نعت خوانی کے نام پر جو کچھ آپ بھی دیکھتے ہیں اور علماء کرام بھی اکثر اس بارے میں ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے لیجنڈز کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. ضیاء بھائی میں نے کیونکہ آرام باغ میں بہت وقت گزارا ہے. الحاج قمر الدین انجم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، جناب ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے استاد کے بھی اساتذہ تھے، لیکن ہم جایا کرتے تھے آرام باغ اور ان کے ساتھ ہمیں موقع ملتا. تو ہم نے آرام باغ ایک اکیڈمی تھی، آرام باغ سے صرف میں نہیں، مجھ جیسے بے شمار عالمی شہرت یافتہ نعت خوان حضرات آرام باغ سے زانو تلمس طے کر کے نکلے. آپ اگر چاہیں گے تو میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس وقت تنگی وقت دامن گیرے. ان اساتذہ کو میں نے آرام باغ میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور ہم اس وقت بچے ہوا کرتے تھے، ہمیں موقع ملا قمر انجم صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نعت خوان کو سراپا نعت خوان ہونا چاہیے، نعت خوان کو سراپا نعت خوان ہونا چاہیے، سراپا نعت میں ڈھل جائیے. نعت یہ کچھ نہیں ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے، نعت تو وہ ہے کہ ہمیں تو قبلہ الحاج قمر الدین انجم صاحب نے، ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ نعت سماعتوں کے ذریعے قلب میں اترے اور اشک بن کر رواں ہوں. سبحان اللہ. یہ نعت ہے. یہ کون سی نعت خوانی ہے کہ جو صرف اور صرف شور شرابہ غل غپاڑا؟ یہ نعت خوانی تو نہیں. ہمارے جو علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں نعت خوانی کے آداب کے متعلق، میں تو ان کی حمایت کرتا ہوں بلکہ ان کی تائید کرتا ہوں. ہم تو اس زمرے میں آتے ہی نہیں کہ ہم تو ویسی نعت خوانی کبھی نہ کی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے. نعت تو وہ ہے کہ جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے. یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اپنے قلب میں جاگزین کرنے کا نام ہے. اور یہ چشم نم نہ ہو، گداز قلبی نہ ہو، تو یہ کون سی نعت ہے؟ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ ہم ہرگز نہ تو اس کی تعریف کریں گے بلکہ اس انداز کی مذمت کرتے ہیں کہ جو نعت خوانی میں جو بے ہنگم پن اور بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ثنا ہے وہ تو ہر لمحہ حضور کی خاص رحمت کے سائے میں رہتا ہے. الحمدللہ. لیکن آپ کو ایک اور رحمت اور ایک اور نعمت عطا ہوئی کہ آپ نے نعت لکھنا بھی شروع کیا. الحمدللہ. اس کے بارے میں فرمائیے کہ یہ کب کہہ لیں کہ رجحان اس طرف پیدا ہوا اور یہ نعمت عظمیٰ کب عطا ہوئی؟ میں ریڈیو پاکستان سے بھی الحمدللہ وابستہ ہوا. ابتدا میں بچوں کے پروگرامز میں جاتا رہا، پھر قمر علی عباسی صاحب کے تعلق سے مجھے ریڈیو پاکستان پہ امیر احمد خان صاحب نے اکوموڈیٹ کیا، تو میں گیا. اس میں نعت خوانی ہی میرا حوالہ رہا ہے بچپن سے، اور نعت ہی میرا شغف اور میری پہچان. میں مسلسل نعت شریف پڑھتا تھا، تو مجھے کہا گیا کہ کچھ نعت خوانی کے ساتھ ساتھ کچھ کریٹیویٹی قلمی طور پر بھی ہونا چاہیے، اور کچھ افسانے، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں آپ کہیے تاکہ پروگرام میں وہ شامل کیا جائے. تو میں نے غزلیں کہنا شروع کی،
تو میرے جو پروڈیوسر تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کی تو غزل کا رنگ بھی نعت جیسا ہی ہے، قریب ہوتے ہیں، حبیب ہوتے ہیں. تو کیونکہ ظاہر میرے اندر تو نعت ہے الحمدللہ. تو بہرحال اس طرح سے میں آیا اور وہ طرز کے زور پر میں نے اشعار کہنا شروع کیے. اچھا میں کیونکہ جس حلقے میں تھا تو اس حلقے میں عابد بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد گرامی نعت کے تعلق سے، نعت گوئی کے تعلق سے، اور پروفیسر رحمان خاور صاحب، ندیم بارسی صاحب، ساجد امروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ساتھ ہمیں موقع ملا بیٹھنے کا. تو زیادہ شعری ذوق پروان چڑھتا رہا. تو پھر میں انہیں عابد صاحب کو دکھا دیا کرتا تھا کہ عابد صاحب یہ میں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو اس طرح سے کر لیجئے، اس کو یہ. اچھا اس میں غزل کی حیات میں جب آپ کوئی کلام کہتے ہیں نا تو اس میں قافیہ بھی ہوتا ہے، ردیف بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں مجھے انہوں نے سکھائی، جی سجھائی. اچھا اس کے بعد پھر غزلیں میں پروفیسر رحمان خاور الیکس صاحب کو دکھایا کرتا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور الحمدللہ. لیکن میں انہیں نا سنبھال کر رکھ لیا کرتا تھا، پڑھتا نہیں. تو 2006 میں نے اپنا ایک کلام کیو ٹی وی سے ریکارڈ کروایا. وہ میرا البم بھی آیا اور بہت مقبول بھی ہوا. تسلیم صابری صاحب کے ساتھ میں نے درود تاج بھی ریکارڈ کیا اسی البم میں. ماشاءاللہ. تو یہ ایک ہے، اس کا نام تھا ذکر صلی اللہ. تو یہ اللہ رب العزت نے یہ کلام مجھ سے لکھوایا. بس اس طرح سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اس کے بعد دوستو ان کی ایک ماشاءاللہ کتاب بھی مصطفیٰ بے مثال جو کہ انہوں نے مرتب کی. آئیے سنتے ہیں کہ یہ کب خیال آیا اور یہ کتنے سالوں کی محنت جو ہے یہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. ضیاء بھائی عرض یہ ہے کہ مصطفیٰ بے مثال میری کیفیات ہیں ماشاءاللہ. میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی 15-16 سال سے میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور میں چیزیں لکھ رہا ہوں اور وہ اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں، کسی کو دکھا لیا بزرگ کو. محافل میں پڑھتا نہیں تھا. اچھا 2015 میں مجھے یہ خیال آیا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے کوئی 30-35 کلام ہو گئے، میں انہیں جمع تو کم از کم کروں نا، ایک ڈائری میں کر لو. پھر جب میں نے وہ لکھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اور چیزیں ہونی چاہیے. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، وہ بڑھتا. اچھا پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے اسے کمپائل کروں، کتابت کرواؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ دے دیے کہ جنہوں نے مجھے اس طرف مائل کیا. میں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کا نام اگر نہ لوں ان میں تو وہ بڑا زیادتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل کرے. پروفیسر نواز احمد زئی صاحب نے مجھے اس طرف مائل کیا اور میری بڑی حوصلہ افزائی بھی. اور کچھ میرے مہربان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کم حوصلہ افزائی کی، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی جو یہ صرف نظری کہہ لیجئے یا اگر یہ جو چشم التفات ذرا مجھ پر نہ کی انہوں نے، تو یہ میرے لیے اچھا ثابت ہوا کہ میں اور زیادہ مستعد ہو کر اس طرف لگ گیا. تو اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ مجھے ایسے لوگ عطا کر دیے. میں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کہ جو بلا شبہ اس دور میں نعت پر ایک اتھارٹی ہیں الحمدللہ. حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ، مظفر وارسی صاحب یا اور راجہ رشید محمود صاحب یا جس پر اس وقت جو لوگ نعت پر کام کر رہے ہیں ان کا آپ یقین جانیے کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کو میں ایسا کمیٹڈ پاتا ہوں نعت کے تعلق سے. تو اللہ رب العزت نے بہت کرم کیا مجھے کہ ریاض مجید صاحب جیسی نعمت مجھے عطا کر دی. اور پھر یہ ان کو جب میں نے دکھائی تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی مجھے کی اور کچھ چیزیں مجھے نشاندہی بھی کی کہ دیکھو اس کو اس طرح سے اگر کر لیا جائے یا تمہارے ذہن میں اس کے کیا مترادفات ہیں. اچھا یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے میرے مصرے بدلے نہیں، مجھے نشاندہی کر کے مجھے بتایا کہ بھئی اس میں کیا ہے، اس کو اس طرح کرو، اس کو اس طرح کر لو. نہیں ایسا نہیں، اس طرح کر لو نہیں، کہ تمہارے ذہن میں اس کی کیا مترادفات ہیں، کہ اگر تم نے جب یہ کہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مترادف تو ہوگا نا تمہارے ذہن میں. تو پھر میں نے کچھ عرض کیا تو انہوں نے قبول کر لیا، یا اگر کچھ اس وقت برجستہ نہیں آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں.
ایسے نہ کر لیا جائے. تو میں نے اسے قبول کیا. آپ یقین جانیے تو ایک روز 5 گھنٹے مسلسل ٹیلی فون پر ان سے گفتگو رہی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ نعت سے جو ان کی کمٹمنٹ ہے، اب ایسے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ حقیقت ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت کے کرم سے مصطفیٰ بے مثال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ثنا خان رسول کی ہر لمحہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر لمحہ ہی حضور کی بارگاہ میں گزرے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب کرم ہوا اور پہلی حاضری جب ہوئی تو وہ کب ہوئی اور کیا کیفیات تھی اس وقت؟ زیا بھائی یہ بھی بڑا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے. 2000 میں پہلی مرتبہ الحاج خورشید احمد صاحب کے ساتھ کسی محفل میں گیا. ان سے تعلق بہرحال بہت پرانا تھا، لیکن اس محفل میں پہلی مرتبہ خورشید صاحب مجھے لے کر گئے. میں گیا، جس طرح سے نعت خوان حضرات کو اجلت ہوتی ہے نا کہ ایک محفل سے دوسری محفل میں جانا، تو مجھے بھی تھی، مجھے بھی کہیں جانا تھا. تلاوت میں نے کی، تلاوت کے بعد حمد پڑھی گئی، نعت شریف پڑھی، اور اس کے بعد میری ایک نعت شریف جو الحمدللہ بہت مقبول ہوئی پاکستان ٹیلی ویژن پر، پی ٹی وی ورلڈ پر، ہر سانس پکارے صلی اللہ، وہ میں نے پڑھی. تو اس کے بعد میں نے اجازت چاہی. تو خورشید صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرما، انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے ہو تمہیں اس بزم میں، تو ایسا کرو کہ آخر تک رکو. میں پڑھوں گا، میرے بعد حاجی کلیم سر. اور آپ جانا چاہتے ہیں؟ جی میں جانا چاہتا ہوں. لیکن میرے اندر ایک اجلت تھی. آپ یقین جانیے خورشید صاحب پڑھتے ہوئے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج بھی مجھے وہ تاریخ 14 فروری سن 2000، اور وہ نوٹ میرے پاس آج بھی موجود ہے. اس پر لکھا ہوا تھا کہ فیصل حسن نقشبندی کو فلاں کی والدہ کی طرف سے رمضان المبارک میں حاضری حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. تو یہ بات سننا تھی. پھر فیصل کو کہاں جانا اور کیوں جانا، آتے ہیں وہی جن کو جی آپ یقین جانیے کہ میں نے اس کے بعد اللہ رب العزت کا اتنا شکر ادا کیا. میں اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا کہ وہ جو لمحہ تھا میرے زندگی کا کہ حضور کی نعت کے تعلق سے انعام کے طور پر حضور نے ایسی مہربانی فرمائی. اور آپ یقین کریں یہ بھی ایک بڑے اس کی بات آپ کو میں بتاؤں، اس سے کوئی 2 روز پہلے میرا پاسپورٹ پہلی مرتبہ پاسپورٹ میرا بن کر آیا تھا. پہلی مرتبہ پاسپورٹ بنا، اور پاسپورٹ اللہ کی طرف سے اس سفر کے لیے بنوایا گیا. یقیناً. تو میں پھر میں نے اپلائی کیا. رمضان میں میری حاضری نہیں ہو سکی، تو جو میرے کرم فرما تھے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالی، کہا کہ آپ کی والدہ بھی حیات ہے. میں نے کہا جی الحمدللہ. تو آپ ایسا کیجئے اپنی والدہ کا پاسپورٹ بنوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلی مرتبہ گیا. اور سعادت کہ ماں جی کے ساتھ. بالکل. میں تو یہ اکثر میں اپنے گفتگو میں یہ کہتا ہوں کہ میں جنت کے ساتھ جنت کی زیارت کے لیے گیا. اللہ رب العزت میری ماں کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھے. رونا آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے. کس بات پہ روتے ہیں؟ جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہوں نا زیا بھائی، میں دیکھتا ہوں، میں نے ایک قرآن پاک کی ایک آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم خود نہیں کرتے. کر نہیں سکتے. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس پر میں بہت مغموم ہو جاتا ہوں، میری آنکھیں بھیگ بھی جاتی ہیں بارہا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا میں ان سب سے بچ کر نہیں رہ سکتا. لیکن تو بس یہ بس ڈرتے ہیں. بہت ڈرتا ہوں. کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ نعمتوں کے چھن جانے سے. اللہ رب العزت نے جو سعادت، جو عزتیں، جو برکتیں حضور کے ذکر کے تعلق سے مجھے عطا کی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے انہیں سنبھالنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد کبھی بھی نہ ہو، سہون بھی نہ ہو کہ میں ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤں. میں بہت ڈرتا ہوں اس بات سے. غصہ آتا ہے؟ بہت آتا ہے. آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟
اظہار کر دیتا ہوں برملا سامنے برملا، اور یہ دل میں نہیں رکھتا، اور میں رکھنا چاہوں بھی تو میں رکھ نہیں سکتا. یہ میری کمزوری کہہ لیجئے یا کچھ کہہ لیجئے کہ میرے رویے سے اظہار ہو جاتا ہے، میرے چہرے پر آ جاتا ہے. جو بات میرے اندر ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے تو وہ بھی میرے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی غصہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً میرے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا کر سکتی ہے؟ دعا تقدیر بدل دیتی ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اور ہمیں کہا کہ تم دعا مانگو ہم قبول کریں گے. تو دعا تو ایسا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ پروردگار سے کوئی دعا کریں اور وہ قبول نہ بھی حضور کا امتی، حضور کے وسیلے سے، توسل سے، اور حضور کے نعت کے تعلق سے، حضور کی نسبت کے تعلق سے کوئی دعا کرے اور وہ رد ہو جائے. ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ. عزت، دولت، شہرت، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ عزت کو. یقیناً میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ نعت سے جڑنا، نعت خوانی، یہ عزت والا کام ہے. ہمیشہ عزت سے کرنا. اگر نعت خواں نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں کچھ بھی نہ ہوتا. میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر مجھ سے نعت منہا کر دی جائے، مجھ سے نعت منہا کر دی جائے تو اب بھی میں کچھ نہیں ہوں، اور میں جو کچھ ہوں صرف اور صرف حضور کی نعت کے تعلق سے. رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ رویہ منافقت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہی تو بات ہے، اسی بات پر تو مجھے رونا آتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی کچھ ہے، اور یہ ہر شعبے میں، اور لیکن میرا تعلق کیونکہ ظاہر دین سے ہے، میں اپنے ارد گرد دینی شخصیات کو دیکھتا ہوں. اچھا الحمدللہ حضور کی نعت کے تعلق سے میرا ان سے تعلق ہے، لیکن میں اس زمرے میں لوگوں کو ایسا پاتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. پسندیدہ کتاب؟ قرآن پاک. پسندیدہ شخصیت؟ میں برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے مرشد گرامی الحاج پیر سید شاہد حسین بادشاہ صاحب مدد اللہ العالی، میں کہاں اور حضرت کہاں، پشاور، کجا کراچی، لیکن میرا حصہ وہاں تھا. مجھے ایسے اسباب مہیا ہوئے کہ مجھے پشاور پہنچا دیا گیا، اور وہاں جا کر میں نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کی. اور اس بیعت کے بعد الحمدللہ یہ تو حضور کا عشق، نعت، ذوق موجود تھی، لیکن ان سے بیعت کے بعد جو ایک ترقی کا سفر اور میرے مزاج میں اور میرے رویے میں تبدیلی، میں نے ہمیشہ اپنے مرشد گرامی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اگر کسی نے میرے مرشد گرامی کے بارے میں کوئی بات کہی بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ درگزر کی. وہ کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. یقیناً اور نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل. سبحان اللہ. نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. پسندیدہ موسم؟ وصل کا موسم. سبحان اللہ. پسندیدہ کھانے میں جو پسند ہو آپ؟ دال چاول، انتہائی مرغوب غذا. رنگ کون سا پسند ہے؟ سبز. ہمارا ہلالی پرچم الحمدللہ سبز الحمدللہ. اور اس رنگ کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں ہرا بھرا کیا ہوا ہے. الحمدللہ. کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کامیابی یقیناً ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل پیرا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے محبت کا اظہار صرف قولی نہیں ہونا چاہیے، عملی طور پر. نعت وہ ہے کہ جو آپ کے سراپا میں نظر آئے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں، سراپا نعت خواں بن جائے، آپ کے انگ سے حضور کی محبت جھلک رہی ہو. نئے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے آپ؟ بس یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کرم کیا کہ آپ نعت کے لیے منتخب ہو گئے. یہ بات دھیان میں رکھیں کہ یہ نوید جاں فضا بھی سن کے تھراتا ہوں میں، یہ نوید جاں فضا بھی سن کے تھراتا ہوں میں، کہ پیش ہونا ہے مجھے خیر البشر کے سامنے.
تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جب یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیات عقیدت پیش فرمائیں، تو آپ حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہو؟ آپ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اپنا محاسبہ ضرور کیجئے. ہمارا ملک الحمدللہ پاکستان، اور اس سے ہمیں بے حد پیار، اللہ کا انعام. آپ کے نزدیک پاکستان، مملکت خدا داد پاکستان کیا ہے؟ آپ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میری پہچان ہے، پاکستان میری آن ہے، پاکستان میری شان ہے. ہمیں پاکستان نے اتنا کچھ دیا ہے، پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں تو پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں. نعت میرا حوالہ ہے، لیکن میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں پوری دنیا میں. میرے کسی بھی رویے سے ایسا کوئی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ جس سے پاکستان کو شرمندگی ہو. ایسا کوئی عمل کسی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پاکستان کا نام خراب ہو. اچھے دوست کی پہچان کیا ہے؟ وہ ہر حال میں آپ سے مخلص رہے گا اور آپ کی کوتاہیاں، کمی کجی خلوت میں آپ کو بتاتا رہے گا، پردہ پوشی کرے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردہ پوشی کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذہن میں اور میرے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ آج ہم کسی کی پردہ پوشی کر رہے ہیں. کوئی ظاہر انسان ہے، غلطیوں سے مبرہ کوئی نہیں ہے، چوک ہو جاتی ہے، لیکن پردہ پوشی اس نیت سے کی جائے کہ اگر آج ہم اس کی پردہ پوشی کر رہے ہیں تو روز محشر ہماری بھی پردہ پوشی ہوگی. سبحان اللہ. وصال یار کے لیے کیا کہیں گے؟ وصال یار، اللہ رب العزت وصال یار کو خوب برکت عطا فرمائے. اور آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. ون مین آرمی ہے. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے جذبے کو مزید استقامت عطا فرمائے. وہ ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ استقامت ہی کرامت ہے. پروردگار آپ کو با کرامت رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ. الحمدللہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. آپ اسی طرح شاد و آباد رہیں اور ہمیں اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے قریب رکھیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وصال یار کے ذریعے لاکھوں احباب تک میری گزارشات پہنچانے کی، یعنی جو یہ کوشش کی ہے، اللہ رب العزت اس پر آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. بہت شکریہ. اپنی بخشش اپنی بڑائی کا یہ کام نکالا ہے، اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے. دوستو، ڈھونڈا کریں وہ ہستیاں جن کا ہر لمحہ حضور کے ذکر میں گزرتا ہے، جن کا ایک ایک پل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سوچتے ہوئے گزرتا ہے. وصال یار کا مشن ہمیشہ آپ کے لیے ایسی شخصیات کو لے کے آنا. آج کی یہ خوبصورت شخصیت کیسی لگی، ان سے ملاقات آپ کی کیسی رہی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز ہر وقت ملتے رہیں، بر وقت ملتے رہیں. آج کی آخری بات، بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جو ہر لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچتے رہتے ہیں. جب وہ سوچتے رہتے ہیں تو پھر ایسے ایسے گوہرے نایاب مرتب کرتے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی. عطائیں آسمان سے اترتی ہیں تو ہاتھ لکھنا شروع کرتے ہیں. یہ چھوٹا کام نہیں ہے اور یہ عام لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے دوست، اپنے فقیر ضیاء کو اجازت دیجیے. جلد حاضر ہوں گا ایک اور نئی ویڈیو، ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.